گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گا۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 15 مارچ 2019 7 رجب المرجب 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ رجب کا حرمت والا مہینہ مبارک، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا 807واں عرس مبارک۔ یہ بڑی برکت کی چیزیں ہیں، بڑے خوش نصیب ہو خدا کی قسم، کن سے جڑے ہوئے ہو؟ جن سے ساری کائنات جڑی ہوئی، ان سے جڑے ہوئے ہو جن سے ساری کائنات جڑی ہوئی ہے۔ آج ہمارا درس نمبر 266، موضوع داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور مشائخ کی کرامات۔
یہ 3 کرامات ہیں، یہ اپنے ترتیب میں ابھی لیے چلتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب سے دنیا مارز وجود میں آئی ہے اللہ پاک نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ کتنی رکھی ہے؟ 12 رکھی ہے۔ اس میں 4 حرمت والے ہیں اور 8 دوسرے ہیں۔ اللہ پاک نے 3 پے در پے بھیجے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اکیلا ہے، وہ کون ہے؟ رجب۔ اللہ بھی اکیلا ہے، رجب بھی اکیلا ہے۔ اللہ بھی یہ اکیلا رجب ہے، اور اللہ نے اس کو اکیلا ہونے کی وجہ سے کیا کہا؟ یہ میرا مہینہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرا مہینہ، جو اس مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اللہ کی خوشنودی اس پر واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ 1 تو ضرور رکھیں گے، کل کا ہی رکھ لیں، پتہ نہیں زندگی کا پرسوں کی ہے بھی کہ نہیں، پرسوں کی ہے بھی نہیں، کل کا ہی رکھ لیں۔ 1 روزہ بھی رکھے گا اس مہینے میں، اللہ قدیر نے، اللہ کریم نے، اللہ پاک نے فرمایا میں اس کی، میری خوشنودی اس کے لیے لازم ہو جائے گی، میں اس سے بس راضی۔ اور یاد رکھو جب وہ کسی سے راضی ہو جائے پھر وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ ہماری طرح کا نہیں ہے کبھی راضی کبھی ناراض، کبھی ہائے ہائے ہائے۔ جب وہ کسی سے راضی ہو جائے، کسی کو بخش دے، وہ کبھی دوبارہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ آ جائیں اپنے بادشاہ حسین پاک کی طرف آ جائیں۔ اب حضرت معین الدین اجویری نے کیا فرمایا کہ ایسا بادشاہ حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رجب کے روزے رکھا کیوں کرو، کیونکہ رجب کے روزے بارگاہ الہی کی طرف سے نازل کردہ توبہ ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ رجب کے روزے رکھا کرو، یہ بارگاہ الہی کی طرف سے نازل کردہ توبہ ہے کہ جو رکھے گا توابین میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے اور اس کو توبہ کی توفیق بھی دیں گے۔ آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا 1 دن کی مثل ہے اور اس میں بھی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ 91 سال کم و بیش عمر بھائی آپ نے سید حجویر کے مرشد پاک نے، اور لگام کی پہاڑیوں میں زندگی، گمنام زندگی گزار دی۔ سید حجویر فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے زیادہ باروب شخصیت پوری دنیا میں نہیں دیکھی، پوری دنیا میں نہیں دیکھی۔ کیا فرمایا؟ دنیا کی زندگی 1 دن کی مثل ہے اور اس پہ بھی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں رجب توبہ کا مہینہ ہے۔ رجب کیا ہے؟ توبہ کا مہینہ۔ اور شعبان کیا ہے؟ محبت کا مہینہ۔ اور رمضان کیا ہے؟ قرب الہی کا مہینہ۔ جو اس مہینے میں توبہ نہیں کر پائے گا تو وہ محبت نہیں سیکھ سکتا۔ جب بندہ توبہ سیکھ جاتا ہے تو توبہ کیا؟ توبہ عمدہ اخلاق آ جاتے ہیں، بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جب پلٹ جاتا ہے اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر قرب الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ رجب کیا ہے؟ رجب توبہ کا مہینہ، جو روزے رکھے گا اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ ابھی امام حسین نے فرمایا اللہ کی طرف سے نازل کردہ توبہ ہے جو روزے رکھے گا، اور جو پھر شعبان میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبت کا محور مرکز بنا دے گا، اور وہ جو رمضان میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرب الہی عطا فرما دے گا، اپنی قربت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب اور خواجہ صاحب کی طرف آ جائیں۔ کیا ہستی آپ، ہائے ہائے۔ جب غریب الوطن مسافر تھے نا، بڑا چھوٹا سا، بڑے غور سے سننا، بڑا سفر کر کے آئے یہاں پر، تو غریب الوطن غریب تھے۔ جب سید حجویر کے ہاں بیٹھے تو آئے تو غریب الوطن تھے، مسافر تھے، غریب تھے۔ وہ والا غریب نہیں ہے پیسوں والا، غریب الوطن مسافر کو کہا جاتا ہے۔ آئے تو غریب الوطن تھے، مسافر تھے۔ جب سید حجویر کے پاس بیٹھے تو آپ نے آپ کو غریب نواز کر دیا۔ آئے تو کیا تھے؟ غریب الوطن تھے، مسافر تھے۔ جب بیٹھے تو کیا ہو گئے؟ غریب نواز ہو گئے۔ جب غریب نواز ہوئے تو آپ نے بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نقاب کشائی کرتے ہوئے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اور جب آپ نے غریب کو غریب نواز کر دیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ناقصوں کے کامل ہے، مرشد ہے، اور کاملوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔
آپ کامل تھے نا؟ خواجہ معین الدین اجمیری حضور پاک کے منظور نظر ہیں، ہند کے بادشاہ ہیں، 100 سال انگریز نے حکومت کی، ایسے نہیں کہا حکومت تو ہماری ہے، سکہ تو ان دونوں کا ہی چلتا ہے، ہندوستان میں خواجہ اجمیر کا اور یہاں پر خواجہ سید حجویر کا، اللہ پاک ہمیں ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ادب سیکھ جاؤ، ادب کیا سیکھ جاؤ؟ ادب سیکھ جاؤ، ایسے جی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ چومو، ان سے دعا کرواؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں سے دعا کروایا کرتے تھے کہ کہتے تھے بچوں کہو کہ اللہ عمر بن خطاب کو بخش دے، ہائے اللہ عمر بن خطاب کو بخش دے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کروایا کرو، ادب بن جاؤ، سراپائے ادب بن جاؤ۔ تصوف کیا ادب، صوفیہ کیا ادب۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی ایک علاقہ ہے، ہارونی بھی لوگ بول دیتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری کے مرشد پاک کو، آپ ہارون کے رہنے والے ہیں، ہارونی ہیں۔ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں۔ 20 سال خواجہ صاحب اپنے مرشد کی صحبت میں رہے۔ کتنے سال؟ 20 سال خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہے۔ 18 سال ان کے پاپ پوچھ سیدھے کرتے رہے، ادب سیکھتے رہے، جوتے سیدھے کرتے رہے۔ مرشد پاک کے کتنے بڑے ولی ہیں، ہندو الولی ہیں، مرشد پاک کا بھی بڑا مقام ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 20 سال ان کی صحبت میں رہے۔ آپ نے فرمایا یہاں پر آپ ادب کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں آپ کو بات بتاؤں، علم وہی ہے جو ادب سکھائے، جو ادب نہ سکھائے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ آکسفورڈ کا ایک پروفیسر دہری ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، آپ اس کو عالم مانیں گے، پڑھا لکھا مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ علم وہ ہے جو ادب سکھائے، اور ادب اللہ کی ذات ہے، ادب اللہ کی ذات ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 سال تک رہے، 18 سال ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے جوڑے سیدھے کرتے رہے، ان سے ادب سیکھتے رہے۔ 2 سال صرف ان سے علم سیکھا۔ کتنے سال؟ 2 سال۔ جب خواجہ عثمان ہارونی کا انتقال ہوا تو آپ خواجہ معین الدین اجمیری اکثر کہا کرتے تھے وہ 2 سال بھی ادب ہی سیکھ لیتا، وہ 2 سال بھی ادب ہی سیکھ لیتا۔ اس کا مطلب علم کی نفی نہیں ہے، علم تو پیغمبروں کی میراث ہے۔ مقصد یہاں یہ ہے جو علم ادب دیتا ہے وہی اصل علم ہے، جو علم ادب نہیں دیتا وہ علم ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے جو نسخہ کیمیا دیا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 807 اور اس کا حق ادا ہو جائے اگر آپ اس کو اپنے ساتھ باندھ لے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا بارگاہ الہی میں نماز کے ذریعے قرب حاصل کرو۔ کیا فرمایا خواجہ صاحب نے؟ کہ نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کوئی چیز اگر قرب بخش دیا تو وہ نماز قرب بخش دیا۔ کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے قریب کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبد اور معبود کے اندر جو ایک راز ہے وہ نماز ہے۔ کیا فرمایا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ نماز عبد اور معبود کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ راز کھلتے ہیں جب عبد معبود کے آگے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو پھر معبود اس کے آگے راز کھول دیتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبد اور معبود کے درمیان ایک راز ہے۔ آج نیت کر لو کہ آج کے بعد یہ راز کھول کے چھوڑو۔ جب یہ راز کھلا صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف کے آگے تو انہوں نے فرمایا تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لامکان کا رازدار۔ آسمان کے کارخانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ نماز کی پابندی تو کرو۔ قرب الہی کا ذریعہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ کمال ایک نسخہ کیمیا دے دیا، اور ولایت کی انتہا پر تھے آپ۔ آپ فرماتے ہیں جب ولی ولایت کی انتہا پر چلا جاتا ہے تو ساری دنیا اور ساری دنیا کی مافیات جو چیزیں اس کے اندر ہیں اس کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اپنی 2 انگلیوں کے اندر دیکھتا ہے۔ یہ ولایت کی انتہا پہ تھے تو آپ نے فرمایا کہ عارفین کا بلند مقام ہوتا ہے، جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو تمام دنیا اور مافیا کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہی مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، کیا پتہ ہے کون آپ پہ کوئی کتب بن جائے، کوئی غوث بن جائے، کوئی ابدال بن جائے، کوئی ابرار بن جائے۔ اللہ پاک آپ جڑے جو ہیں، جڑے رہیں گے تو ہمیشہ ہرے رہیں گے، جڑے رہیں گے تو ہمیشہ ہرے رہیں گے۔ خود ٹوٹ جائیں گے تو سوکھ جائیں گے۔ پتا جب تک جڑا رہتا ہے شاخ سے، تنے سے، ہرا رہتا ہے، جب ٹوٹ جاتا ہے تو سوکھ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اللہ کی ذات ہے وہ شجر، جڑے رہو اللہ کے ساتھ۔ پیوستہ رہ شجر سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جڑے ہی نہیں کسی سے ہوئے تو امید بہار کیا رکھو گے؟ ٹوٹ گئے تو سوکھ گئے، ٹوٹنا نہ بس
जुड़े रहना, अपने माँ बाप से जुड़े रहना, उनके हाथ चूमते रहना, उनके पैर चूमते रहना। अगर दुनिया से चले गए हैं तो जुमे के दिन उनके मिज़ारात पे जाके सूरह यासीन पढ़ते रहना। हजूर पाक ने फरमाया बख्श देगा अल्लाह उनको भी और तुमको भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए हजवेरिया। अपने दर्स की तरफ आ जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत, मोजज़े और करामतों की गुफ्तगू हो रही है। क्या हो रही है? दाता साहब ने 31वां दर्स है ये, मोहम्मद बिन हकीम अली तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का। दाता साहब ने 12 मकातब फिक्र का जिक्र किया कश्फुल माजूब में। सूफिया फरमाते हैं पूरी की पूरी कश्फुल माजूब कुरान और हदीस के बाद एक कामिल मुर्शिद है, लेकिन जो 12 मकातब फिक्र का जिक्र किया किताब को 4 चांद लगा दिए। आज हम उसमें से 7वां मकतबा फिक्र पढ़ रहे हैं। वलायत का आज हमारा 31वां दर्स है, 31 नंबर है। बस आप समझते जाएं वलायत होती क्या है, वली बनता क्या है। वलायत नबूवत के मोज़े, करामत जो होती है वली की नबूवत के मोज़े का हिस्सा होती है, नबी के मोज़े का हिस्सा होती है। पहले मोज़ा सुने, फिर आगे करामतें। मौला अली की करामत आएगी, दाता अली की करामत आएगी, तो फिर दुआ मांगते हैं। मुझे पाक पढ़े। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। इतने सलाम उन पर कि जितने रेत के जर्रे, इतने सलाम उन पर जितने दरख्तों के पत्ते, इतने सलाम उन पर जितने आसमान के सितारे, इतने सलाम उन पर जिसकी तादाद अल्लाह जानता है, उतना सलाम जिसकी गिनती अल्लाह जानता है। हजूर खैबर के मोज़ा मेरे नबी का, हजूर खैबर के मुकाम से वापिस आ रहे हैं। रस्ते में एक जगह पे आप आराम फरमाने लगे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास तशरीफ फरमाया। वो सहाबी क्या देखते हैं, एक दरख्त सामने से पहले आगे हुआ, फिर पीछे हुआ, फिर दाएं हुआ, फिर बाएं हुआ, फिर चलता हुआ हजूर के पास आया और देखते खड़ा होकर सलाम पढ़ता रहा। ये बड़ी मारूफ रवायत है। देर तक खड़ा होकर सलाम पढ़ता रहा। जब हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माज़ागल बसर व मा तगा की सुरमे वाली आंखें खुली, तो सहाबी ने सारा वाकया फटाफट हजूर को बताया। हजूर ने कोई लाइल्मी का इजहार नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हाँ मेरे सहाबी, इस शजर ने, इस दरख्त ने, अल्लाह ने कहा था या अल्लाह तेरा हबीब, तेरा महबूब आया, अगर तू मुझे हुक्म दे मैं उनको देख ना हूं, मैं उनको सलाम ना कर रहा हूं, मैं उनको सलाम ना कर रहा हूं। तो अल्लाह पाक ने इसको इजाजत दे दी, ये मुझे सलाम करने आया था, ये मुझे सलाम करने आया था। बड़े बड़े प्यारे मोज़े हैं हजूर पाक के। जुड़ जाए हजूर पाक से, जुड़ जाए। अगली बार इंशाल्लाह ताला चांद वाला मोज़ा सुनाएंगे। मोज़े और करामतों की गुफ्तगू हो रही है। शजरा नसब, ये शजरे याद कर लें आप, तो अपने मुर्शिद के शजरा नसब और शजरा तरीक़त आना चाहिए। आपको फर बातें आनी चाहिए कश्फुल माजूब। हर हजवेरी के पास कश्फुल माजूब होनी चाहिए। दाखिले मुफ्त करते हैं, किताब तोहफतन देते हैं, बस यहाँ आना होता है। हफ्ते में एक क्लास होती है। लोग कराची से भी जुमा पढ़ने आते हैं, कराची से भी। उन्होंने सारी जिंदगी की टिकटें बोके कराई हुई हैं PIA के। जुमे को जुमा पढ़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। हम तो गुरबो जुआर से आते हैं, हमें जरूर आना चाहिए। हफ्ते में एक क्लास होती है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इंटरनेट से, कशफ टीवी से जो दर्स देख रहे हैं वो भी इल्म हासिल कर रहे हैं, बस रूटीन से देखते जाएं। और एक क्लास होती है हफ्ते में, किताब तोहफतन दी जाती है। सूफिया फरमाते हैं कश्फुल माजूब पढ़े से नहीं पढ़ी जा सकती, पढ़ाए से पढ़ी जा सकती। ये कि इसकी खासियत ये भी है, मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा आपके दिल में उतरती जाएगी इंशाल्लाह ताला। शजरा नसब, हजरत दातागंज बख्श अली अजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन अली मुर्तजा बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। हजरत दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 8 वास्तों से हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आप वालिद माजिद की तरफ से हसनी सैयद हैं, वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहरा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हुजूर पाक से आप हाशमी सैयद हैं, हुजूर पाक से आप हाशमी सैयद हैं। हजरत अली मुर्तजा की बड़ी खूबसूरत करामत खैबर के मुकाम किया, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। गोदे मुस्तफ़ा, गोदे अली मुर्तजा खैबर का मुकाम है।
گودے علی المرتضیٰ سر مصطفیٰ، حضور پاک نماز اثر ادا کر چکے ہیں. یہ باتیں بننی ہوتی ہیں، پہنچنی ہوتی ہیں. کوئی اعتراض نہ کیا کریں کہ مولا علی نے کیوں نہیں ادا کی تھی. اللہ کے بندو شان بیان ہونی تھی قیامت تک. بے شمار روایتوں میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، بے شمار روایتیں. جب نماز عصر کا وقت گزر گیا، گودے علی المرتضیٰ چہرہ والضحیٰ اس گود میں، چہرہ والضحیٰ اس گود میں. جب نماز عصر کا وقت نکل گیا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب آنکھیں کھلی تو پوچھا علی نماز عصر پڑھی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر پڑھ لیجئے، نماز قضا ہو چکی ہوئی. جب آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ کیا کہا؟ علی ادا پڑھنا چاہتے ہو. کوئی بات نہیں کی، چہرہ ایسا جگہ حضور پاک کو. کیا فرمایا؟ علی ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ فرمایا جی جی یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تعالیٰ علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، سورج کو واپس پلٹا دے. اطاعت تو اللہ کے حبیب کی ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے حبیب کی اطاعت اللہ کی. کیا فرمایا؟ یا اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، سورج کو واپس پلٹا دے. کہتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. نکلتا تو چاہے مغرب میں آ جا کے، لیکن سجدہ اللہ کو کرتا ہے. سورج سجدے سے اٹھا اور واپس آ گیا، واپس آ گیا. صحابیہ فرماتی ہیں ہم نے پہاڑوں کے ٹیلوں پر دوبارہ دھوپ دیکھی اور علی المرتضیٰ نے اپنی عصر کو ادا کیا، اپنی عصر کو ادا کیا. اللہ تعالی ہمیں ان کرامات اور معجزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے تھے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہے، شیر خدا ہے. آپ کی بڑی خوبصورت کرامت 400 ہجری آپ کی ولادت ہے، کم و بیش روایات میں آتا ہے 400 ہجری آپ کی ولادت ہے. 421 ہجری محمود غزنوی کی وفات ہے. ایک ہندو نے وہاں پر بڑا مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا تھا. علم منطق کا وہ بڑا ماہر تھا وہ کافر. علم منطق کا وہ بہت بڑا ماہر تھا. سید حجویر 21 سال کی عمر میں ظاہری علوم سے مکمل آراستہ ہو چکے تھے. علم منطق کے آپ بھی بہت بڑے عالم تھے اور مادر پیٹ ولی بھی تھے. 2 چیزیں جڑ گئی نا ساتھ. جب حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مناظرے میں شامل تھے، جب وہ کافر آیا تو اس نے گفتگو شروع کی. سید حجویر مسکراتے رہے اور اس کا چہرہ دیکھتے رہے، مسکراتے رہے اس کا چہرہ دیکھتے رہے. جب سید حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں اپنی گفتگو کی، وہ ساکت ہو گیا اور قدموں میں گر گیا. اس نے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، یہ علم منطق نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. یہ علم منطق نہیں ہے، علم منطق کا تو میں خود بہت بڑا عالم ہوں. یہ علم منطق نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے. کچھ اور کیا ولایت کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھ گیا. اللہ رب العالمین ہمیں یہ سارے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کشف المحجوب کی طرف آ جائیں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، جماعت صوفیہ میں آپ سلطان الطریقت ہیں. کیا آپ طریقت کے بادشاہ ہیں؟ داتا گنج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے 70 سال بعد پیدا ہوئے اور فرمایا ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا. ہر قادری پہلے حجویری ہے، ہر قادری پہلے کیا حجویری ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سلسلہ اتنا مشہور کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی اس سے زیادہ مشہور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے
ناقصوں کا کامل اور کاملوں کا رہنما بننا تھا۔ اس لیے ہر سلسلہ ہی آپ کا سلسلہ ہے، ہر قادری پہلے حجویری ہے، کیونکہ غوث پاک نے کیا فرمایا، ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کے چمکتے ہوئے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ ہر چشتی پہلے حجویری ہے، کیونکہ مرشد مان کے گئے ہیں یہاں چلا کر کے بیٹھ کے، چشتیوں کے اہل بہشتوں کے مرشد مان کے گئے ہیں۔ ہر سور وردی پہلے حجویری ہے، ہر نقش بندی پہلے حجویری ہے، پہلے حجویری ہے۔ تو پھر کیونکہ آپ ناقصوں کے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے رہنما ہیں، کاملوں کے رہنما ہیں، اور جو آپ سلطان الطریقت ہے وہ شناور بحر معرفت ہے، شناور بحر معرفت، معرفت کے سمندر کے محافظ اور معرفت کی منزلیں طے کرانے والے، معرفت کی منزلیں طے کرانے والے۔ آپ کرامت کو ثابت کر رہے ہیں۔ کشف المحجوب سالکین کی روحانی غذا ہے۔ اگر کوئی سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے، میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے تو طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے تو حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے تو تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے تو ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے تو سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ جڑ جائیں، پڑھیں اس کو، پڑھیں، یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گا۔ حضرت خواجہ محبوب سبحانی نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ داخلے مفت ہوتے ہیں، کتاب تو فتن دیتے ہیں، بس ہر جمعے آنا ہوتا ہے۔ 265 نمبر درس موجود ہے نیٹ پہ، ابھی کھول کے دیکھ لیں کشف المحجوب لکھ کے، اور اپنا سبق جو نہ آ سکے وہ نیٹ سے اپنا سبق لے لیں۔ 265 نمبر درس جو پچھلے جمعے ہوا ہے نیٹ پہ موجود ہے۔ ابھی آپ گوگل پہ جا کے کسی جگہ پہ بھی جا کے وہ لنک کھولیں، کشف المحجوب لکھیں تو وہ آپ کو باہر آ جائے گا۔ پچھلا درس آپ دیکھ لیں گے، وہ بھی کرامت پہ ہی تھا۔ اور اس بار کا جو درس ہے اس کا موضوع ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور مشائخ کی کرامت۔ 3 کرامتوں کا ذکر کیا داتا صاحب نے اس میں۔ ایک شیخ مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، ایک اپنے مرشد کی کرامت ہے، اور ایک اپنے استاد شیخ ابو قاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کرامتیں ہیں، درود پاک پڑھیں تو شروع کر دیں۔ درس نمبر 266، موضوع داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور مشائخ کی کرامت۔ اس میں پہلے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ مسلم مغربی کی کرامت بیان کی ہے۔ چھوٹا چھوٹا بتاتا جاؤں، یہ مغرب کے بربر تھے، تو یہ قرات اپنے لہجے میں کر رہے تھے، تو تب وہ جو ملنے گئے ان سے ابراہیم دقی، انہوں نے سمجھا کہ قرات غلط کر رہے ہیں، لہجہ غلط تھا، تھے تو بہت بڑے ولی اللہ وہ۔ تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو ہے نا نماز نہیں، پھر یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا سفر آگے پیچھے ہو گیا، یہ میں جب پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، پہلے ہی سارے بتا دوں گا تو پھر آپ کو جسوس نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت داتا صاحب نے لکھی ہے۔ پھر ان کے درمیان میں مرشد کی کرامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں شیخ مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، حضرت ابراہیم دقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے طریقت کے راستے پہ قدم رکھا، حضرت ابراہیم دقی شیخ مسلم مغربی کو ملنے گئے ہیں، داتا صاحب یہ واقعہ لکھ رہے ہیں۔ وہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم دقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے طریقت کے راستے پر قدم رکھا تو بالکل آغاز میں شیخ مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ جب میں ان کی مسجد میں داخل ہوا، وہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے اور قرات میں غلطی کر رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا میری محنت ضائع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم دقیق نے سوچا، میں نے پہلے کلیئر کیا کہ وہ بربر تھے، مغربی تھے، تو لہجے میں فرق تھا، الحمد غلط نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ عرب کے لوگ تھے ابراہیم دقیق، تو انہوں نے لہجے میں جو فرق دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو قرات ہی غلط کر رہے ہیں، تو مجھ سے لگتا ہے یہ میرا محنت ضائع ہو گئی ہے۔ داتا صاحب یہ آگے جو واقعہ آئے گا حیران رہ جائیں گے۔ تو سوچا میری محنت ضائع ہو گئی، لیکن میں اس رات وہاں ٹھہر گیا۔ اگلے دن صبح اٹھا تاکہ فرات کے کنارے وضو کروں، تو مجھے وہاں پر ایک شیر سوتا ہوا دکھائی دیا، میں وہاں واپس آنے لگا۔ ابراہیم دقاق نے کہا چلو رات رک جاتا ہوں۔ آپ وہاں سو رہے، صبح فجر کے لیے اٹھے تو فرات پہ وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شیر وہاں سویا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں واپس آنے لگے، جب وہاں سے واپس آنے لگے دیکھا تو ایک اور شیر دہاڑتا ہوا میرے پیچھے آ گیا۔ میں گھبرا گیا اور میں نے شور مچا دیا۔ اسی وقت شیخ مسلم مغربی اپنے عبادت خانے سے باہر تشریف لے کے آئے اور شیروں نے ان کو دیکھ کر سر جھکا لیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے۔
مسلم مغربی کو دیکھ کے شیروں نے سر جھکا لیا اور ادب سے کھڑے ہو گئے. شیخ مسلم مغربی نے شیروں کے کان مروڑتے ہوئے کہا میں نے تو اے خدا کے کتوں میں نے تمہیں کیا نہیں دیا تھا کہ میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرنا. تو آپ فرماتے ہیں اسی وقت شیخ مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عبادت خانے سے باہر تشریف لائے اور شیر نے انہیں دیکھا تو سر جھکا لیا اور کھڑا ہو گیا. انہوں نے دونوں شیروں کو کان سے پکڑ کر سرزنش کرتے ہوئے فرمایا اے خدا کے کتوں میں نے تم سے کہا تھا میرے مہمانوں کو پریشان نہ کرنا، میرے مہمانوں کو پریشان نہ کرنا. پھر وہ ابراہیم دقیق کی طرف مخاطب ہوئے اور کیا فرمایا شیخ مسلم مغربی نے. پھر شیخ مسلم مغربی داتا صاحب لکھ رہے ہیں پھر شیخ مسلم مغربی نے مجھ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا ابو اسحاق. شیخ ابراہیم دقیق کی کنیت تھی ابو اسحاق، پہلے اس طرح بلایا جاتا تھا بیٹے کے نام سے. فرمایا اے ابو اسحاق تم مخلوق کے خوف سے ظاہر کو درست کرنے میں شامل مشغول ہوئے اور مخلوق کے ڈر سے ڈرنے لگے. کیا فرمایا مسلم مغربی نے کہ تم مخلوق کے خوف سے ظاہر کو درست کرنے میں مشغول ہو گئے اور مخلوق سے ہی ڈرنے لگ گئے. ہم اللہ کے خوف سے باطن کو درست کرنے میں مشغول ہوئے تو مخلوق ہم سے ڈرنے لگ گئے. ایک سبق دے دیا انہوں نے اس بچے کو، وہ بھی نئے تھے نا. کیا فرمایا ابو اسحاق تم مخلوق کے خوف سے ظاہر کو درست کرنے میں مشغول ہوئے اور مخلوق سے ڈرنے لگے. ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے باطن کو درست کرنے میں مشغول ہوئے اس لیے مخلوق ہم سے ڈرتی ہے. اللہ کو ناراض نہ کرو، اس کا یہ کرامت ہے. اس کا حاصل کلام کیا ہے کہ بس اللہ کو نہ ناراض کرو مخلوق کے لیے. مخلوق کے سامنے اللہ یعنی ایسے نہ بنو کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، ایسے بن جاؤ باطن کو درست کرو کہ اللہ آپ کو اچھا کہے. اللہ آپ کو اچھا کہے، ایسے درست ہو جاؤ، باطن کو درست کر لو، پھر ساری کائنات آپ کی تابع ہو جائے گی. کیا فرمایا کسی نے جانور پیدا کیے تیری عطا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، تیری غذا کے واسطے. یہ ہے سب کچھ تیرے لیے، تو ہے خدا کے واسطے، تو ہے خدا کے واسطے. اقبال نے اس کو بیان کیا نا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو بس اپنے اللہ کے لیے ہے. یہاں کھڑے کھڑے نیت کر لو کہ آج کے بعد اپنے رب کو راضی کر کے چھوڑو. حضور پاک کی جب اتباع کرو گے تو رب راضی ہو ہی جائے گا. رب تو ان کا چہرہ ہی دیکھتا ہے، رب تو قبلہ بدل دیتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. وہ واقعہ کسی اور طرف چل جائے گا. واپس آتے ہیں دوسری کرامت بڑی خوبصورت داتا صاحب نے لکھی ہے اپنے مرشد کی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کی کرامت. سلطان الطریقت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے مرشد بیت الجن سے، بیت الجن آپ کے مرشد کا قیام تھا، بیت الجن سے دمشق کی طرف آ رہے تھے تو بڑی بارش ہو رہی تھی. داتا صاحب نے فرمایا چلنا دشوار ہوا. فرماتے ہیں میری نظر اچانک اپنے مرشد پر پڑی تو ان کے کپڑے اور جوتے بالکل خشک تھے. میں حیران رہ گیا. میں مرشد پاک کے پاس جا کے عرض کی کہ مرشد پاک یہ کیا وجہ؟ تو مرشد پاک نے فرمایا جب سے میں نے توکل کے راستے پہ، آج توکل سیکھ جاؤ. داتا صاحب آپ کو توکل سکھانا چاہ رہے ہیں اور اپنے مرشد کا توکل بتا رہے ہیں. جب اللہ پہ توکل کر لو تو پھر دل میں وہم نہ آئے. توکل کر جو لیا اب کیا ہوگا یہ نہ کبھی آئے، لالچ بھی کبھی نہ آئے. تو کیا فرمایا جب سے میں نے توکل کے راستے پہ توہمات کو دور کر کے دل کو لالچ کی وحشت سے محفوظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کے کیچڑ سے محفوظ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کے کیچڑ سے محفوظ کر دیا. آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ میرے مرشد بیت الجن سے دمشق جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، کیچڑ میں چلنا کیچڑ میں چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی. لیکن جب میں نے اپنے مرشد کی طرف توجہ کی ان کا لباس اور ان کے جوتے بالکل خشک تھے. میں نے اس بارے میں ان سے عرض کی. انہوں نے ارشاد فرمایا جب سے توکل کے راستے پر ہم نے وہم کو ختم کر کے باطن کو لالچ کی وحشت سے محفوظ کیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیچڑ سے محفوظ کر دیا. یہ ان کے مرشد کی کرامت اور حاصل کلام. آگے ایک کرامت اور حاصل کلام کیا ہے جب اس پہ توکل کر جو لیا، جب مان جو لیا کہ وہ کافی ہے تو پھر فکر کس چیز کا؟ پھر تو فکر نماز کا ہونا چاہیے، پھر تو فکر رجب کے روزوں کا ہونا چاہیے، پھر تو فکر شعبان کے روزوں کا ہونا چاہیے، پھر تو فکر شعبان کے روزوں کا ہونا چاہیے. پھر تو فکر یہ ہو کہ ہم سے کوئی جھوٹ نہ نکل جائے، غیبت نہ ہو جائے، چغلی نہ ہو جائے، فلم ڈرامہ گانا باجا نہ کوئی ہو جائے، کوئی لاب و لاب نہ ہو جائے. پھر تو یہ فکر ہونا چاہیے. توکل کر جو لیا وہ کہتا ہے میں تجھے ماں کے واٹر بول میں پال رہا تھا جہاں کوئی اسباب نہیں ہے. یہ تو دنیا پھر اسباب کا جہان ہے. یہاں کوئی فکر مند ہوتا ہے. یہاں میں تو وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. واٹر بال میں نے تجھے 9 مہینے پالا. دنیا تو اسباب کا جہان ہے. تو یہاں کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ میں نے تو تجھے وہاں نہیں فکر مند رہنے دیا. تو میری طرف مڑ تو صحیح، تو نماز فجر پڑھ تو صحیح.
हजूर पाक का हदीस पाक का मफहूम है, तू नमाज फजर पढ़ तो सही, मैं तुझे रिज़्क की तंगी से बचा लूंगा। नमाज असर पढ़ तो सही, मैं तेरा नामा माल सीधे हाथ पे दूंगा। नमाज असर पढ़, नमाज जोहर पढ़ तो सही, मैं तेरा नामा माल सीधे हाथ में दूंगा। नमाज असर पढ़ तो सही, कब्र को जन्नत की क्यारी बना दूंगा। नमाज मगरिब पढ़ तो सही, पुल सरात से बिजली की तरह गुजार दूंगा। नमाज इशा पढ़ तो सही, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तू मुझ पे तवक्कल कर तो सही, मेरी 5 नमाजें पूरी कर तो सही, मैं तुझे किसी शय की कमी छोड़ूंगा ही नहीं। आज यहाँ खड़े खड़े नियत कर लो कि आज के बाद किसी की नमाज ना रह जाए, कज़ा हो जाए तो खुदा ना करे, कर लो, ज़ाया ना होने दे। इसको इतना मामूली ना समझो कि ज़ाया ही कर दो, इसकी फिक्र करो, फिक्र करो। जब फिक्र करोगे तो अल्लाह जिक्र के दरवाजे खोल देगा। नमाज तीसरी करामत शेख अबू कासिम गरगानी रहमतुल्लाह अलैह की। थोड़ा सा मफहूम समझाऊंगा आपको, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, मुझे एक मसला दरपेश आ गया, हाल ही नहीं हो रहा था। आपके मुर्शद पाक की और औलिया सलाफ की ये हदायत भी है, तालीम भी है। तो कहते हैं मैं तूस में अबू कासिम गरगानी से मिलने के लिए चला गया कि मुर्शद पाक की ज़ियारत करते हैं, उनसे पूछ लेंगे, मसला भी हल हो जाएगा। जब कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह वालों की तरफ राब्ता करना औलिया की सुन्नत भी। कहते हैं जब मैं गया तो अपनी मस्जिद में, आप फरमाते हैं अपना ही वाक़या लिख रहे हैं, फरमाते हैं जब मैं गया तो आप अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे शेख अबू कासिम गरगानी रहमतुल्लाह अलैह, और जो मेरा मसला था ना वो एक सतून को बता रहे थे। वही वाला मसला एक सतून से गुफ्तगू अकेले कर रहे थे, मस्जिद में अकेले थे, और मेरे मसले का जवाब उसी को बता रहे थे। तो मैंने पूछा शेख आप ये, मुझे कहते हैं वो जवाब बगैर पूछे ही मिल गया। मैंने पूछा शेख आप ये किससे बात कर रहे थे? तो शेख ने फरमाया अभी अल्लाह पाक ने इस सतून को जुबान दी थी, उसने मुझसे ये सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा था। ये कासिम है, ये करामत है शेख अबू कासिम गरगानी रहमतुल्लाह अलैह की। अब इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनिए, इसके बाद दुआ मांगते हैं। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी सुल्तानुल तरीक़त इमामुल औलिया सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मुझे एक मसला दरपेश आया जिसको हल करना मेरे लिए दुश्वार हो गया। मैं शेख अबू कासिम गरगानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए तूस चला गया। मैंने देखा वो मस्जिद में तनहा मौजूद है और मस्जिद के एक सतून से मेरे उसी मुश्किल मसले का हल बयान कर रहे हैं। मस्जिद के एक सतून से मेरे उसी मुश्किल मसले का हल बयान फरमा रहे हैं। चुनाचे मैंने सवाल किए बगैर ही अपना जवाब पा लिया। तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, शेख आप किससे कलाम फरमा रहे थे? शेख ने फरमाया, ऐ फरजंद, अल्लाह ताला के हुक्म से इस सतून ने मुझसे ये सवाल किया तो मैं इसको जवाब दे रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से इस सतून ने मुझसे ये सवाल किया तो मैं इसको जवाब दे रहा था। वलियों की दरगाहों पे तो सवाल भी नहीं करने पड़ते, सवाल भी नहीं करने पड़ते, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश निभाना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश निभाना ही बहुत है। क्योंकि हदीसे कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरे वलियों का जिक्र करता है तो मेरा जिक्र हो जाता है, मेरा जिक्र हो जाता है। जब कोई मेरा जिक्र करता है तो मेरे वलियों का जिक्र हो जाता है। ये कौन है? ऐनुल्लाह, अल्लाह से जुड़े हुए। वासुली बादशाह ने फरमाया मैं तुझे ऐनुल्लाह और गैरुल्लाह का फर्क बताऊं। ऐनुल्लाह वो है जो अल्लाह से मिला दे, गैरुल्लाह वो है जो अल्लाह से जुदा कर। गैरुल्लाह कौन है? लात, उज्जा, मन्नात, हबल। अल्लाह इनको घसीट के जहन्नुम में ले जाएगा। ये ऐनुल्लाह, ये तो हदीसे पाक का मफहूम है। जन्नत के दरवाजों पे खड़े रहेंगे जब तक अपने आखिरी मुरीद को जन्नत में ना ले जाए, जन्नत में नहीं जाएंगे। पिछली बार ये मैंने मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीसें आपको सुनाई हैं। हदीसे कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत अवैस करनी से फरमाएंगे जब वो जन्नत में दाखिल होने लगेंगे 70,000 लोगों के झुरमट में, अवैस रुक जाइए। अवैस रुकेंगे, पूछेंगे या अल्लाह हुक्म फरमाएंगे मेरे इन बंदों के लिए दुआ कर कि मैं इन्हें बेहिसाब बख्श दूं। वो वली हैं, सहाबी नहीं है, ताबई हैं, ताबई हैं। उमर बिन खत्ताब और अली मुर्तज़ा की ज़ियारत की है, हरम बिन खयाम की बड़ी और सहाबा की ज़ियारतें की हैं। तो वो दुआ करेंगे, अल्लाह हम सबको बख्श देगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तौबा का वाक़या छोटा सा और हासिल कलाम, फिर दुआ करते हैं। आज नियतें करते हैं अच्छी अच्छी, तौबा करते हैं। अल्लाह का महीना है, अल्लाह पाक हमें रजब जैसा ही कर दे। आमीन। रजब की बड़ी फजीलत है, रजब की बड़ी। एक अंसारी का घर बन रहा है मदीना मुनव्वरा में। हजूर पाक वहां से गुजर हुए, हजूर पाक को गुम्बद नुमा मकान पसंद नहीं थे। हजूर पाक ने पूछा ये किसका घर बन रहा है? तो सहाबा ने कहा ये फलां अंसारी का घर बन रहा है। तो हजूर पाक को पसंद नहीं आया, आप चले गए। वो सहाबी आए, फरमाया अल्लाह के नबी गुजरे थे, तेरे घर को देखा तो उनको पसंद नहीं आया, आपने कुदाल पकड़ी घर गिरा दिया। पूरा घर गिरा दिया भाई, पूरा घर।
ہم جو اندر بت ہیں یہ گرا دیں تو بڑی بات ہے، پورا گھر گرا دیا۔ کچھ دن بعد حضور پاک سرور کائنات وہاں سے گزرے، پوچھا یہاں گھر تھا، وہ گھر کا کیا ہوا؟ اس صحابی کو بلایا انصاری، فرمایا یا رسول اللہ سنا تھا آپ کو پسند نہیں، ہائے ہائے سنا تھا یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں، اس لیے گرا دیا۔ بس آج آپ بھی نیت کر لیں کہ یا رسول اللہ سنا تھا کہ آپ کو نماز ضائع کرنا پسند نہیں ہے، آج کے بعد میں نماز نہیں ضائع کروں۔ سنا تھا آپ کو گانا باجا ڈرامہ فلم پسند نہیں ہے، آج کے بعد نہیں دیکھوں گا۔ سنا تھا آپ کو فلم جھوٹ غیبت چغلی پسند نہیں ہے، آج کے بعد نہیں کب بولوں گا۔ یہ سب چیزیں حضور کو پسند نہیں ہیں۔ سنا تھا آپ کو شادی حالوں کی بے حیائیاں پسند نہیں ہیں، جو میری بیٹیاں انٹرنیٹ سے کشر ٹی وی سے دیکھ رہی ہیں تو کیا فرمایا؟ سنا تھا کہ آپ کو شادی حالوں کی بے حیائیاں پسند نہیں ہیں، یا رسول اللہ اس دن سے ثقاف لے کے آ رہی ہوں، اس دن سے سینہ سر ڈھانپ کے آ رہی ہوں۔ سنا تھا آپ کو شادی حالوں کی بے حیائیاں پسند نہیں ہیں۔ دو عورتیں حضور کے پاس آئیں تو حضور پاک نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، اس لیے جو میری بیٹیاں یا میرے بیٹے کزنوں سے ہاتھ ملاتے ہیں آج کے بعد نیت کر لیں سنا تھا کہ حضور پاک کو عورت سے ہاتھ ملانا پسند نہیں۔ کیا فرمایا؟ میں عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ حضور پاک نے فرمایا مجھے پسند نہیں ہے عورتوں سے ہاتھ ملانا۔ تو کیا حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لو تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، پھر ولیوں کے محبوب ہو جاؤ گے۔ توبہ کرو کہ آج کے بعد ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو حضور کو پسند نہ ہو، اور ہر وہ کام کریں جو حضور کو پسند ہو۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ اللہ ہم ہر اس کام سے توبہ کرتے ہیں جو حضور پاک کو پسند نہیں ہے، یا اللہ میرے پیچھے بولو، ہم ہر اس کام سے توبہ کرتے ہیں جو حضور پاک کو پسند نہیں ہے، یا اللہ ہم ہر اس کام سے توبہ کرتے ہیں جو حضور پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو ہماری مدد فرما، تو حضور پاک کی پسند صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہماری پسند بنا دے، یا اللہ پھر اپنی پسند بنا لے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ بے شمار لوگ روزے کی حالت میں ہیں، ان روزے داروں کے صدقے ہماری توبہ قبول فرما لے۔ آگے آگے اللہ تعالیٰ آگے ہمیں پورے مہینے رجب و شعبان رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کمزور ہیں ان کو چیدہ چیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، لیکن رمضان کے تو ہر حالت میں رکھنے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کے لیے پری پیڈ کر دے، تیار کر دے، ہمیں ہمارا ایک روزہ بھی ضائع نہ ہو۔ اللہ تجھے تیرے حبیب لبیب کا واسطہ ہے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ یاد رکھیں جس کی توبہ قبول ہو جائے، جو دل سے توبہ کر لے قبول ہو جائے تو ہو ہی گئی قبول۔ جو دل سے توبہ کر لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہو، اب آپ باہر جا کے نیا عمل شروع کریں گے، بس باہر جا کے نامہ اعمال کو پاک صاف رکھنا، اللہ سے توبہ کرتے رہنا۔ یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، نمازیں جو سابقہ رہتی ہیں وہ ساتھ ساتھ قضا کرتے رہنا، آگے سے قضا نہ ہونے دینا۔ خدا نہ خواستہ کوئی آگے سے بھی قضا ہو جائے اس کو بھی قضا کر لینا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن کا لینا دینا ہے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم ذافی البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجى صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرۃ المنتہیٰ مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ہزار مرتبہ درود پاک کی عادت بنا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ یاد رکھو جنت میں تو جا ہی جائے گا، کندھا بھی چھو جائے گا۔ ہزار مرتبہ کی عادت کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے۔ اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے۔ اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے۔ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے۔ نماز کا پابند کر دے، ایماندار کر دے، ایقان دے دے، وجدان دے دے، عزت دے دے، آبرو دے دے، قرض سے نجات دے دے۔ اللہ قرض سے نجات دے دے، اللہ
قرض سے نجات دے دے، اللہ خوشحالی دے دے، اللہ بیماریاں دور کر دے، طاہر سعید صاحب کی بیماریاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، اقبال شہین صاحب کی دور کر دے، واصف علی کی والدہ کو صحت کلی عطا فرما دے، کل کو صحت کلی عطا فرما دے، بچوں کے پیپروں میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے، واصف علی مریم کو فرسٹ پوزیشن دے دے، شہریار کی والدہ کو صحت دے دے، جن کے میں نام جانتا ہوں نہیں جانتا، سب مجھے ایک جیسے اور سب سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، یا اللہ سب کی ساری مشکلیں آسان کر دے، اللہ جیب کو رزق حلال سے بھر دے، اللہ تنگ دستی کا دور ہے اس میں تو ہمیں خاص کوٹا عطا فرما دے، جیب کو رزق حلال سے بھر دے، جیب کو رزق حلال سے بھر دے، دل کو نور ایمان سے بھر دے، دل کو نور ایمان سے بھر دے، اللہ دل کو نور ایمان سے بھر دے، اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری اولادوں کو فرما بردار کر دے، اللہ جن ہمارے گناہوں نے اللہ پاک ہمارے میاں بیوی میں جھگڑے پیدا کر دیے ہیں اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے میاں بیوی میں سچی محبت دے دے، امن دے دے، آشتی دے دے، کرم کر دے، فضل کر دے، جن کے بچیاں یا بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ نکاح کے نیک اسباب پیدا کر دے، جن کے بچے یا بچیاں اجڑ گئے ہیں سیدہ کائنات کے صدقے دوبارہ آباد کر دے، جیسے تو نے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو دوبارہ آباد کر دیا، ذوالنورین عطا ہوا لقب انہیں عثمان غنی کو، اسی طرح اجڑی ہوئی بیٹیوں کو دوبارہ آباد کر دے اللہ دوبارہ آباد کر دے، اللہ دوبارہ آباد کر دے۔ اتنا بڑا صدمہ حضور پاک نے ہمارے لیے لیا کہ اگر کسی کی بیٹی اجڑ جائے وہ حضور پاک کا گھر دیکھ کے اطمینان حاصل کر لے، اتنا بڑا صدمہ حضور پاک نے ہمارے لیے لیا، اس صدمے کے صدقے ہم سب کے سارے صدمے دور کر دے اللہ، ہم سب کے سارے صدمے دور کر دے اللہ، ہم سب کے سارے صدمے دور کر دے اللہ، ہمیں بیماریوں سے نجات دے دے اللہ، ہمارے رزق میں برکت دے دے، تجھے ولی کی چوکھٹ کا واسطہ، ولی کی ولایت کا واسطہ، ولی کی جد کا واسطہ اللہ پاک سید حجویر کی جد کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان کا گہوارہ بنا دے، ہمارے قلوب و نفوس کو پاک کر دے، ہمیں جنت، ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے اللہ، ہماری زندگی آسان کر دے، ہماری دنیا آسان کر دے، ہماری موت آسان کر دے، مرتے ہوئے ہمارا ایمان اور ہمارا عشق سلامت رکھنا اللہ، سلامت رکھنا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لِخَمْسَةٍ أُطْفِي بِهَا هَرَّ الْوَبَاءَ الْحَاتِمَةَ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو ہم پہ کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، جو جس حاجت کے لیے آیا کھڑا ہے وہ حاجت دور کر دے، اگر ہم میں سے کسی کی چلتی کو بل پڑنے والا ہے وہ بل پڑنے سے پہلے ہی نکال دے، تجھے سیدہ کائنات کا واسطہ ہے وہ بل پڑنے سے پہلے ہی نکال دے، سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما دے، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔